آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں اپنے گاؤں طائف سے مکہ کو چلی۔ قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کی بڑی تنگی تھی۔ میری گود میں میرا ایک بچہ تھا، دودھ کی کمی سے رات بھر روتا تھا۔ ہماری اونٹنی کا دودھ بھی سوکھ گیا تھا۔ دراز گوش یعنی خچر جیسے جانور پر سوار تھی، وہ کمزوری کی وجہ سے ان عورتوں کے جانوروں سے پیچھے رہ گیا۔ بڑی مشکل سے ہم مکہ میں پہنچے اور ہم سب عورتیں گھروں میں بچے کی تلاش میں پھرنے لگیں۔ ان عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا کیونکہ انعام زیادہ ملنے کی امید نہیں تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ قریشی خاندان میں ایک یتیم بچہ ہے، میں تو اسی کو لاتی ہوں۔ شوہر نے کہا بہتر ہے، شاید اللہ تعالیٰ اسی میں ہم کو برکت دیں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی جگہ پر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے بیٹے نے خوب پیٹ بھر کر پی لیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ میرے شوہر نے اونٹنی کو دیکھا تو وہ بھی دودھ سے بھری پائی اور دودھ نکال کر ہم نے بھی پیٹ بھر کر پی لیا اور ساری رات آرام سے سوئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ تم تو بڑی برکت والے بچے کو لائی ہو۔ میں نے کہا مجھ کو برکت ہی کی امید ہے۔ پھر ہم قافلے کے ساتھ مکہ سے چلے اور میں اسی کمزور جانور پر سوار ہوئی۔ وہ اتنا تیز چلا کہ سب سواریوں سے آگے نکل گیا۔ قافلے کی عورتوں نے حسد میں آ کر کہا، اے حلیمہ آہستہ چلاؤ، یہ جانور تو وہی ہے جس پر تم آئی تھی۔ میں نے کہا ہاں وہی ہے۔ وہ بولی کہ اس میں تو کوئی عجیب بھید ہے۔ پھر ہم آرام کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئے۔ قحط کی وجہ سے گھاس وغیرہ جانوروں کو نہیں ملتا تھا، مگر میری بکریاں پیٹ اور دودھ سے بھری ہوئی آنے لگیں اور دوسرے لوگوں کی بکریاں بھوکی اور دودھ سے خالی آتی تھیں۔ یہ حال دیکھ کر ان لوگوں نے بھی اپنی بکریاں میری بکریوں کے ساتھ بھیجنا شروع کر دیں، مگر وہ پھر بھی دودھ سے خالی اور پیٹ سے بھوکی آتی اور میری بکریاں دودھ سے بھری آتی، کیونکہ چرنے کی جگہ میں کیا رکھا تھا وہ تو برکت ہی اور تھی۔ سبحان اللہ۔ مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، بڑے کرم والے کو لائی حلیمہ۔ وہ اللہ والا تیری گود میں ہے، ثناگر ہے جس کی خدائی حلیمہ۔ ملا دین و دنیا کا سردار تجھ کو، تیری بات حق نے بنائی حلیمہ۔ بنی سعد کی عورتوں کو حسد ہے، بڑی دولتیں لوٹ لائی حلیمہ۔ جو حور و ملک کو میسر نہیں ہے وہ نعمت تیرے ہاتھ آئی حلیمہ۔ نبی تجھ سے راضی، خدا تجھ سے راضی، بڑی کی یہ تو نے کمائی حلیمہ۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم ہر طرح کی برکتیں دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا، لیکن آپ کا بڑھنا اور بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا۔ آپ 2 سال کی عمر میں اوروں سے بڑے معلوم ہونے لگے۔ پھر میں آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور برکت کی وجہ سے دل نہ مانا کہ آپ کو جدا کروں، اس لیے آپ کی والدہ سے کہہ سن کر پھر لے آئی۔ بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں دور نہیں جانے دیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ بے خبری میں بی بی حلیمہ کی بیٹی کے ساتھ دوپہر کے وقت جنگل میں بکریوں کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا اور بیٹی کے ساتھ پایا اور اس سے کہا کہ تو ایسی گرمی میں ان کو کہاں لیے پھرتی ہے؟ اس نے کہا امی جان، اس میرے بھائی کو دھوپ اور گرمی نہیں لگتی، یہ تو یہاں تک بادل کے سائے میں آئے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، جب یہ رک جاتے تو وہ بھی رک جاتا تھا اور جب یہ چلنے لگتے تو وہ بھی چلنے لگتا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تھوڑی سی عمر میں بھی بڑے پاک صاف رہتے تھے اور ایسے انصاف والے تھے کہ میرا دودھ داہنی طرف کا پیتے اور بائیں طرف کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور پیشاب وغیرہ ناپاکی کپڑے پر نہیں کرتے تھے۔ وقت مقررہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فارغ کر لیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف رہنے کو بہت پسند کرتے تھے اور کبھی ننگے نہ ہوتے تھے۔ اگر کبھی بے خبری میں ننگے ہو گئے تو فرشتے پردہ کر دیتے تھے اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا ہلایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے ہی پیدا ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور اوصاف عالیہ کی وجہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ بڑے پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتیں اور لوریاں دیتیں۔
یہ حلیمہ کہہ رہی تھی میرے گلعزار سو جا، تیرے جاگنے کے صدقے میری جان زار سو جا، تجھے دے رہی ہوں لوری کہتی ہوں پیار سو جا، راتوں کو جاگنا ہے میرے ہوشیار سو جا، جانی میرے پیارے میرے گھر ہوا باغ باغ تجھ سے، میرا دودھ پینے والے گلے نو بہار سو جا، میرا دل ہو تجھ پہ واری میری جان تجھ پہ صدقے، میرے نور عین سو جا میرے شہر خوار سو جا۔ گرمی کا ہے یہ موسم، کڑی دھوپ سخت پڑ رہی ہے، جانا بکریاں چرانے میرے ذی وقار سو جا، سینے سے میرے لپٹ جا آرام اب تو کر لے، آنکھوں میں تیری نیند کا ہے خمار سو جا، جھولا جھلا رہے تھے کہہ کے یہ فرشتے، آرام کر حبیب پروردگار سو جا، وعدہ ہے اس کا سچا اللہ بخش دے گا، امت کے مارے اتنا نہ ہو بے قرار سو جا۔ لکھا ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ بکریاں چرانے گئے کہ اچانک وہ گھبرایا ہوا ان کے پاس آیا اور کہا، امی جان جلدی چلو، میرے قریش بھائی محمد کو سفید کپڑے والے 2 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کا پیٹ چیر ڈالا ہے، میں اسی حال میں ان کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی یہ خبر سن کر بھاگے اور بہت جلد وہاں پہنچے، ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہیں اور خوف سے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، ہم نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیوں حیران ہو؟ فرمایا اتنی بات یاد ہے کہ 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور میرا پیٹ چیر کر اس میں کچھ تلاش کر کے نکالا، معلوم نہیں کیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گھر لے آئے، میرے شوہر نے کہا کہ اس بچے کو جن کا اثر ہو گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ اب ان کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آؤ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئی، انہوں نے کہا تم ان کو رکھنا چاہتی تھی، اتنی جلدی کیوں لے آئی؟ میں نے جو حال گزرا تھا سب کہہ دیا۔ انہوں نے کہا اے حلیمہ کیا تم کو ان پر شیطان کے اثر کا خیال ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ بولی ہرگز نہیں، اے حلیمہ خدا کی قسم شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے، خیر اب یہی بہتر ہے کہ اب یہ میرے ہی پاس رہے، اللہ اکبر، کیا جمال و کمال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے ملک شام میں چلے گئے، راہ میں ایک پادری کا گرجا آیا، ابو طالب اس گرجا کے نزدیک ٹھہر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پادری نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کے نشان پائے اور سب قافلے والوں کی اس نے دعوت کی اور ابو طالب سے کہا یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے اور یتیم ہے، پادری نے کہا کہ یہ تو نبی ہونے والے ہیں اور تمام جہاں کے سردار ہیں، یہودی اور عیسائی لوگ ان کے سخت دشمن ہیں، بہتر یہ ہے کہ تم ان کو آگے نہ لے جاؤ، ابو طالب نے اپنے مال اسی جگہ فروخت کر دیا اور بہت سا نفع حاصل کر کے لوٹ آئے، لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے تو گھر سے باہر نہ جاتے اور لڑکوں کا کھیل تماشا دیکھتے مگر ان کے ساتھ کھیل میں شریک نہ ہوتے۔ جاننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ فرشتوں نے پہلی دفعہ پیدائش کے وقت چیرا، دوسری دفعہ کا واقعہ حضرت حلیمہ کے بیٹے نے بیان کیا، تیسری دفعہ 10 برس کی عمر میں چیرا گیا، چوتھی دفعہ معراج کی رات میں چیرا گیا اور قلب مبارک کو دھویا گیا۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ نے اس کی حکمت میں یہ لکھا ہے کہ پہلی دفعہ چیر کر دھونے میں یہ حکمت تھی کہ جو باتیں کھیل تماشے کے بچوں میں ہوتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ رہیں، دوسری دفعہ یہ حکمت تھی کہ جوانی کے تقاضے سے کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کر سکیں، تیسری دفعہ میں یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل وحی کا بوجھ اٹھا سکے، چوتھی دفعہ میں یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آسمانوں پر جانے کی اور وہاں کے جہاں کو دیکھنے کی قوت پیدا ہو۔